بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایسے ہی سچے قصے کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ دوستو، ماں باپ وہ ہستی ہے جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مراد ہوگا، اس کی شاخ ہوگی، اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانی ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو عمر، تم اور علی، تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کرائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اویس کرنے کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی لوگ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والے صرف مراد والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مراد والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی ایک ساکھ کر دو والے کھڑے رہو۔ تو سارے مراد والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ بھائی، تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا جی امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو، کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چڑھانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا تو ایک اسی رنگ کا بالکل وہی حلیہ انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چل رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھائی، ہم سب اللہ کے ہی بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا تھا۔ حضرت اویس کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اویسی کرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ معافی چاہتا ہوں امیر المومنین، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر، تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس کرنا ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس نے کہا ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے
उन्हीं में हज़रत उवैस करनी भी होंगे। तो जब वह जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि उवैस को यहीं पर रोक दो और बाकी लोग को अंदर जाने दो। यह सुनकर हज़रत उवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगी कि या ना कहीं आपका फ़ैसला बदल तो नहीं गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं उवैस, तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। तो वह अपने पीछे मुड़कर देखता तो जहन्नुम के लोग एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होकर होगी। अल्लाह ताला हज़रत उवैस से फरमाएंगे कि उवैस, तुम अपनी उंगली से इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली चलेगी मैं उतने लोगों को माफ़ करता जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला कि कल क़यामत के दिन हज़रत उवैस करनी अपने हाथ लाखों लोग को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।